نسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين صدق اللہ العظیم۔ سورہ اعراف 43 نمبر آیت تک درس ہوا کہ جنتی کہیں گے کہ اس ذات کے لیے تمام تعریفیں ہیں جس نے ہمیں اس کی ہدایت دی۔ ہم ہدایت پانے والے نہ تھے اگر وہ ہمیں ہدایت نہ دیتا تھا۔ ہمارے پاس ہمارے رب کے رسل حق لے کر آئے، ندا دی جائے گی کہ یہ جنت تمہارے لیے تمہیں وراثت میں دی گئی بس سبب اس کے کہ جو تم اعمال کرتے تھے دنیا میں۔ اس پر گفتگو ہوئی کہ آیا جنت اللہ کے فضل سے یا انسان کے اعمال صالحہ؟ تو ظاہری صورت و اعمال ہوتے ہیں لیکن حقیقت میں اللہ کا فضل ہے، حقیقی معنی۔ اب یہاں سے رب کریم نے فرمایا کہ وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ، اور اہل جنت پکاریں گے اصحاب النار، جہنمیوں کو، ان اس بات یہ آواز ہوگی کہ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا، جنتی جہنمیوں سے کہیں گے کہ ہم نے تو پا لیا جو ہمارے رب نے ہم سے وعدہ کیا سچا۔ اب قرآن میں اللہ تعالیٰ نے مسلمان اور اعمال صالحہ کرنے والوں کے لیے جا بجا وعدہ کیا ہے، اپنی رضا اور جنت کا وعدہ۔ والمؤمنون وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات، سورہ نمبر 9 آیت نمبر 72 میں ہے، جنت کا وعدہ۔ اور فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا، تو کیا تم نے بھی پا لیا جو تمہارے ساتھ اللہ نے سچا وعدہ کیا تھا کہ نافرمانوں، کافروں، مشرکوں کے لیے جہنم ہے۔ وَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو سرکشی کرے گا، خواہشات نفس کی پیروی کرے گا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جہنمی کہیں گے قالوا نعم، جی ہاں ایسے ہی ہوا، ہمیں جہنم میں ڈال دیا۔ اب دیکھیں جنت میں ابھی نہ گیا کوئی نہیں گیا، نہ جہنم میں گیا، اور یہاں صیغے بھی جو ہے ماضی ہیں، قالوا انہوں نے کہا، تو یہ بمعنی یوں سمجھا کہ وہ چلے گئے۔ اب قرآن مجید کے تعلیمات سے جو وابستہ نہیں ہے، جنہوں نے وقت نہیں گزارا، لغوی معنی کہیں کہ قال ماضی ہے، یقول مضارع ہے، تو پتہ چلا کہ وہ جنت میں چلے گئے، فیصلہ ہو گیا جہنم میں آنا کہ ایسے نہیں ہے۔ تو اس میں جو علوم قرآن پاک کے لیے پڑھے جاتے ہیں اس میں کہ یہاں کیوں ایسے ہے، حالانکہ یہ تو ہوا تو نہیں ہے، یہاں کہ انہوں نے تو ندا دے دی، ونادا یونادی آواز دیں گے، ونادا آواز دے دی، حالانکہ ایسے تو ہوا تو نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں انتہائی یقینی ہے، جیسے ماضی یقینی ہوتی ہے نا، ماضی گزر ہوتی یقینی تو تھا، تو کہتے ہیں ایسے جنت اور جہنم یقینی ہے اور ایسے ہوگا۔ اس بلیغ اور فصیح انداز سے انسان کو بتایا دیکھ یہ ہوگا، اس کے بعد بھی کوئی فعل ہو رہا ہے اور جہنم میں جا رہے تو قصور اس کا ہے نا کہ اللہ کے کلام سے دور رہا۔ فَأَذَّنَا تو اذان دی،
فاذن یہ عربی اذان دی، مؤذن اذان کون دیتے؟ مؤذن. تو ندا دے گا ایک ندا دینے والے، ندا دی ندا دینے والے نہیں بلکہ ندا یہ ماضی بمانے مضارع، قیامت کے دن ایک ندا دینے والا ندا دے گا بینہم ان کے درمیان، اللعنۃ اللہ علی الظالمین. اعلان کرنے والا کیا اعلان کرے گا کہ ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو. لعنت اللہ یہ ماضی کا صیغہ ہے، ان کے دو معنی کیے جاتے ہیں. بدعائیہ معنی بھی ہوتا ہے کہ لعنت ہو، اور ایک ہے کہ لعنت ہے ظالموں پر، ظالموں پر لعنت ہے. پکارنے والے حضرت اسرافیل علیہ السلام ہیں یا دوسرا فرشتہ جس کی یہ ڈیوٹی ہوگی، اور ظالمین سے مراد کفار ہیں، اسے آگے اللہ بتائے گا. فرما رہے ہیں آگے الذین، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہے، یصدون عن سبیل اللہ ویبغونها عوجا. یہ وہ لوگ تھے کہ لوگوں کو روکتے تھے اللہ کے راستے سے، اللہ کی دین سے، اور اس کو ٹیڑھا کرنا چاہتے تھے، اس میں کجی تلاش کرتے، اس میں عیب تلاش کرتے، دین میں یہ خرابی یہ خرابی یہ خرابی، ان کے ذہنوں میں خرابی ہے. رب تو رحیم اور کریم ہے. اب یہ دنیا میں انہوں نے کیا، اب قیامت کے ان کو یہ صلہ ملے گا. وہم بالآخرۃ کافرون، اور یہ آخرت کے منکر تھے، اس لیے اب ان کی یہ سزا ہے. وَبَيْنَهُمَا حجاب، ان دونوں کے درمیان، جنتی اور جہنمیوں کے درمیان ایک حجاب ہے، حجاب. وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ، اور اعراف پر کچھ مرد ہوں گے. جنت اور جہنم کے بیچ میں ایک پردہ ہے اعراف. وہ مرد یعرفون کلا بسیماہم، ہر ایک کو پہچانیں گے کہ یہ جنتی ہے اور یہ جہنمی ہے. یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام، یہاں کے بالوں سے اور پاؤں سے باندھ پکڑ کے جہنم میں ڈال دیے جائیں گے. یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، جہنمیوں کے چہرے کالے سیاہ ہوں گے، اس سے پہچانے جائیں گے. اعراف. ونادوا اصحاب الجنت، اور وہ اہل جنت کو پکاریں گے، پکار کر کہیں گے. کون؟ اعراف والے رجال. ان، پکار یہ ہوگی سلام علیکم، تم پر سلام، اور سلامت بدا لنگد پمینس کی پروتوی سوچ او سے امانت بدا دنیا. اب ہر جگہ سلام سلام، دنیا میں سلام، مومن مسلم اسلام، اور وہاں بھی اس کو سلامتی ہے، سلام ہو رہے ہیں ہر جگہ. اللہ کی طرف سے سلام، فرشتوں کی طرف سے سلام، جنتیوں کی طرف سلام. تحیتهم فیہا سلام. لم يدخلوها وهم يطمعون، وہ ابھی جنت میں داخل نہ ہوئے ہوں گے اور وہ اس کی امید رکھیں گے. یہاں پہ کہ اعراف کیا، اس کا معنی سمجھیں. علامہ حسین بن محمد راغب اصفہانی 502 ہجری وفات ہے اس کا. یہ لکھتے ہیں کہ اعراف جنت اور جہنم کے درمیان ایک دیوار ہے. مفردات جلد نمبر 2 میں اور صفحہ 432 میں یہ لکھا ہوا انہوں نے. اور علامہ ابو عبداللہ محمد بن احمد مالکی قرطبی 600 وفات 668 وہ لکھتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا الاعراف
आराफ जो ये बुलंद चीज़ है, और लुगत में आराफ का माना है बुलंद जगह, ये उर्फ की जमा है। उलमा ने असहाबुल आराफ के मुतल्लिक मुख्तलिफ अक़वाल, 10 तक अक़वाल लिखे। नंबर 1, अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत हुज़ैफ़ा इब्न यमान और हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम ने कहा, ये वो लोग हैं जिनकी नेकियां और गुनाह बराबर हैं, ये रिजाल वो हैं। 1। नंबर 2, मुजाहिद ने कहा ये सालिह फुक़हा और उलमा हैं, फुक़हा उलमा हैं। नंबर 3, मादी ने कहा ये शुहदा हैं। नंबर 4, कुशैरी ने कहा ये फाजिल मोमिन और शहीद हैं जो अपने कामों से फारे होकर लोगों के अहवाल का मुताला करने के लिए फारे हो गए। ये लोग जब अहले दोज़ख को देखते हैं तो अल्लाह से पनाह तलब करते हैं कि इनको दोज़ख की तरफ लौटाया जाए, इसकी पनाह, क्योंकि अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। और जब ये अहले जन्नत को देखते हैं जो अभी जन्नत में दाखिल नहीं हुए तो इनके दुखूल की उम्मीद रखते हैं। नंबर 5, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से रिवायत किया कि आराफ जो है ये पुल सिरात पर एक बुलंद जगह है जिस पर हज़रत अब्बास, हज़रत हमज़ा, हज़रत अली बिन अबी तालिब, हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम हैं। वो अपने मुहसिनीन को सफ़ेद चेहरे से पहचानते हैं और अपने मबगूदीन को सियाह चेहरों से पहचानते हैं। नंबर 6, ज़हरावी ने कहा कि ये वो नेक लोग हैं जो क़यामत के दिन लोगों के अमाल की गवाही देंगे और ये हर उम्मत में हैं। नंबर 7, ज़ुजाज ने कहा ये अम्बिया अलैहिस्सलाम हैं। नंबर 8, एक कौल यह है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने कबीरा गुनाह किए, इनके सगीरा गुनाह भी थे जो मसाइब और आलाम की वजह से माफ़ नहीं हो सके, यानी ये गुनाहगार लोग हैं। नंबर 9, कुशैरी ने अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से रिवायत की कि ये जना से पैदा लोग हैं, बग़ैर वालिद के, बग़ैर निकाह के। नंबर 10, अबू मजलिस ने जिक्र किया कि ये मलाइका हैं। इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी वो लिखते हैं कि अल्लाह ताला ने ये ख़बर दी कि अहले आराफ जन्नत में दाखिल नहीं हुए और वो जन्नत में दाखिल होने की तमा रखते होंगे। फिर अगर इनके मुतालिक हम ये कहें कि वो अशराफ अहले जन्नत हैं तो इसका माना ये कि अल्लाह ताला ने इनको आराफ पर बिठाया और जन्नत में इनका दाखिला मुअख्खर कर दिया ताकि वह अहले जन्नत और अहले नार के अहवाल को देख सकें। फिर इसके बाद अल्लाह ताला इनको जन्नत के बुलंद दरजात की तरफ मुंतकिल फरमाएगा। जैसा कि अक़ायद व जहान से रिवायत है कि निचले दरजात वाले बुलंद दरजात वालों को इस तरह देखेंगे जैसे कि तुम आसमान के किनारों पर चमकते हुए सितारों को देखते हो, और अबू बकर और उमर इन लोगों में से हैं। और तहक़ीक़ ये है कि अस्हाबुल आराफ अशराफ अहले क़यामत हैं, और जब महशर में सब लोग खड़े होंगे तो अल्लाह ताला अस्हाबुल आराफ को अल आराफ में बिठा देगा जो कि बहुत मुआज़्ज़ज़ और बुलंद जगह होगी। और जब ये जन्नती जन्नत में चले जाएंगे और जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे तो अल्लाह ताला इनको जन्नत के बुलंद दर्जों में मुंतकिल फरमाएगा। सो वो लोग हमेशा बुलंद दरजात में रहेंगे। ये मुख्तलिफ अहवाल थे आराफ के वाले में। वहीदा सुरफत जब फेर दिए जाएंगे अबसार में इनकी आंखें तिलका अस्हाब नारे, जहन्नमियों की तरफ, किन के? आराफ वालों की। तो कालू ये कहेंगे रब्बना ला तजअलना मअल कौमिज़ ज़ालिमीन, ए हमारे रब हमें जालिम लोगों के साथ न करना, जालिमों से बचा या अल्लाह। जालिम या बमाने काफिर, क्योंकि जालिम का फ़र्द कामिल जो है वो कौन है? वो काफिर है। तो ये कहेंगे अल्लाह ताला इनसे हमें बचा। वहाँ भी उनकी ये दुआ होगी, यानी हमको दोज़ख वालों में से न कर। ये दुआ महज बरकत के लिए होगी, वरना वो जगह दुआ करने की नहीं। दुआ व इबादत दुनिया में है। तो करीम मौला से दुआ है कि हमें कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के तालीमात से बहरामंद फरमाए कि किस प्यारे अंदाज से जन्नती और जहन्नमियों के अहवाल बयान किए, गोया कि सब कुछ हो चुका है और क्या उनकी पुकारें हैं। आगे आ रहा है
کہ یہ پھر جنتیوں سے کھانا مانگے. کون؟ جہنمی. وہ کہیں گے دونوں پانی اور کھانا دونوں تم پر حرام ہے. کریم مولا سے دعائیں ہمیں اعمال صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پاک کی تعلیمات سے بہرہ مند فرمائے، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرمائے، بے روزگاروں کو رزق حلال، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائے، زندوں کو دین اسلام پر جینا اس پر موت نصیب فرمائے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.